تمہیں پسند نہیں؟ ایک دم نہیں۔ کیوں؟ 4 دن تو مزے لے لیتی زندگی کے۔ کیا یہ زندگی کا مزہ نہیں؟ اندو نے صدمہ زدہ لہجے میں کہا۔ مرد عورت شادی کس لیے کرتے ہیں؟ بھگوان نے بن مانگے دے دیا نا۔ پوچھو ان سے جن کے نہیں ہوتا۔ پھر وہ کیا کچھ کرتی ہیں؟ پیروں فقیروں کے پاس جاتی ہیں، سمادھیوں مجاوروں پر چوٹیاں باندھتی ہیں، شرم و حیا تیج کر دریاؤں کے کنارے ننگی ہو کر سر کنڈے کاٹتی، شمشانوں میں مسان جگاتی۔ اچھا مدن بولا، تم نے بکان ہی شروع کر دیا۔ اولاد کے لیے تھوڑی عمر پڑی تھی، ہوگا تو۔ اندو نے سرزنش کے انداز میں انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، جب تم اسے ہاتھ بھی مت لگانا، وہ تمہارا نہیں میرا ہوگا۔ تمہیں تو اس کی ضرورت نہیں، پر اس کے دادا کو بہت ہے، یہ میں جانتی ہوں۔ اور پھر خجل کچھ صدمہ زدہ ہو کر اندو نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ وہ سوچتی تھی پیٹ میں اس ننھی سی جان کو پا لینے کے سلسلے میں اس کا جان ہوتا سوتا تھوڑی بہت ہمدردی تو کرے گا ہی، لیکن مدن چپ چاپ بیٹھا رہا، ایک لفظ بھی اس نے منہ سے نہ نکالا۔ اندو نے چہرے پر سے ہاتھ اٹھا کر مدن کی طرف دیکھا اور ہونے والی پہلوٹن کے خاص انداز میں بولی، وہ تو جو کچھ میں کہہ رہی ہوں سب پیچھے ہوگا، پہلے تو میں بچوں گی ہی نہیں۔ مجھ پہ بچپن سے ہم ہے اس بات کا۔ مدن بھی جیسے خائف ہو گیا۔ یہ خوبصورت چیز جو حاملہ ہو جانے کے بعد اور بھی خوبصورت ہو گئی، مر جائے گی۔ اس نے پیٹھ کی طرف سے اندو کو تھام لیا اور پھر کھینچ کر اپنے بازوؤں میں لے آیا اور بولا، تجھے کچھ نہ ہوگا اندو، میں تو موت کے منہ سے بھی چھین کر لے آؤں گا تجھے۔ اب ساوتری کی نہیں سیاہ دان بھاری ہے۔ مدن سے لپٹ کر اندو بھول ہی گئی کہ اس کا اپنا بھی کوئی دکھ ہے۔ اس کے بعد بابو جی نے کچھ نہ لکھا، البتہ سہارنپور سے ایک سارٹر آیا جس نے صرف اتنا بتایا کہ بابو جی کو پھر سے دورے پڑنے لگے ہیں۔ ایک دورے میں تو وہ قریب چل ہی بسے تھے۔ مدن ڈر گیا، اندو رونے لگی۔ سارٹر کے چلے جانے کے بعد ہمیشہ کی طرح مدن نے آنکھیں موند لی اور من ہی من میں پڑھنے لگا، اوم نمو بھگوتے۔ دوسرے روز ہی مدن نے باپ کو چٹھی لکھی، بابو جی چلے آؤ، بچے بہت یاد کرتے ہیں اور آپ کی بہو بھی، لیکن آخری نوکری تھی، اپنے بس کی بات تھوڑی تھی۔ دھنی رام کے خط کے مطابق وہ چٹھی کا بندوبست کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں دن بدن مدن کا احساس جرم بڑھنے لگا۔ اگر میں اندو کو وہیں رہنے دیتا تو میرا کیا بگڑ جاتا؟ وجے دشمی سے میں ایک رات پہلے مدن اضطراب کے عالم میں بیچ والے کمرے کے باہر برآمدے میں ٹہل رہا تھا کہ اندر سے رونے کی آواز آئی اور وہ چونک کر دروازے کی طرف لپکا۔ بیگم دایا باہر آئی اور بولی، مبارک ہو۔ مبارک ہو بابو جی، لڑکا ہوا ہے۔ لڑکا؟ مدن نے کہا اور پھر متفکرانہ انداز میں بولا، بی بی کیسی ہے؟ بیگم بولی، خیر مہر ہے، میں نے ابھی تک اسے لڑکی ہی بتائی ہے، زچہ زیادہ خوش ہو جائے تو اس کی انول نہیں گرتی نا تو۔ مدن نے بیوقوفوں کی طرح آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا اور کمرے میں جانے کے لیے آگے بڑھا۔ بیگم نے اسے وہیں روک دیا اور کہنے لگی، تمہارا اندر کیا کام؟ اور پھر ایک دروازہ بھیڑ کر اندر لپک گئی، یا شاید اس لیے کہ جب کوئی اس دنیا میں آتا ہے تو ارد گرد کے لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ مدن نے سن رکھا تھا، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو گھر کے دور و دیوار لرزنے لگتے ہیں، گویا ڈر رہے ہیں کہ بڑا ہو کر ہمیں بیچے گا یا رکھے گا۔ مدن نے محسوس کیا کہ جیسے سچ مچ ہی دیواریں کانپ رہی تھیں۔ زچگی کے لیے چکلی بھابھی تو نہ آئی تھیں کیونکہ ان کا اپنا بچہ تو بہت چھوٹا تھا، البتہ دریا باد والی پھوپھی ضرور پہنچی تھی، جس نے پیدائش کے وقت رام 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 کی رٹ لگا دی تھی، اور اب وہی رٹ مدھم ہو رہی تھی۔ زندگی بھر مدن کو اپنا آپ اس قدر فضول اور بیکار نہ لگا تھا۔ اتنے میں پھر دروازہ کھولا اور پھوپھی نکلی۔ برآمدے کی بجلی کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ بھوت کے چہرے کی طرح ایک دم دودھیا نظر آ رہا تھا۔ مدن نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، اندو ٹھیک ہے نا پھوپھی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھوپھی نے 3-4 بار کہا اور پھر اپنا لرزتا ہوا ہاتھ مدن کے سر پر رکھ کر اسے نیچے کیا، چوما اور باہر لپک گئی۔ پھوپھی برآمدے کے دروازے میں سے باہر جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ بیٹھک میں پہنچی جہاں بچے سو رہے تھے۔ پھوپھی نے ایک ایک کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر چھت کی طرف آنکھیں اٹھا کر منہ میں کچھ بولی۔
और फिर निढाल सी होकर मुन्नी के पास लेट गई। औंधी उसके फड़कते हुए शानों से पता चल रहा था जैसे रो रही है। मदन हैरान हुआ। पुप्पी तो कई जिंदगियों से गुजर चुकी है, फिर क्यों इसकी रूह कांप उठी है। फिर इधर के कमरे से हरमल की बू बाहर लपकी। धुएं का एक गुबार सा आया जिसने मदन का अहाता कर लिया। उसका सर चकरा गया। जबी बेगम ताया कपड़े में कुछ लपेटे हुए बाहर निकली। कपड़े पर खून ही खून था, जिसमें कुछ कतरे निकलकर फर्श पर गिर गए। मदन के होश उड़ गए। उसे मालूम न था कि वह कहाँ है। आंखें खुली हुई थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बीच में अंधों की एक नरगली सी आवाज़ आई, हाय, और फिर बच्चे के रोने की आवाज़। 3-4 दिन में बहुत कुछ हुआ। मदन ने घर के एक तरफ गड्ढा खोदकर अनोल को दबा दिया।